امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ قول کہ جس کو ہم نے پیش کیا، اور جیسا کہ قرار ہے کہ انشاءاللہ ان قول کو یاد کریں گے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں امش بدائک، اپنی بیماری کے ساتھ چلو، ما مشا بکا، جتنا تم چل سکتے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی بیماری کی حفاظت کرو؟ نہیں، بعض مترجمین نے اسی لیے جب نہج البلاغہ میں اس کا ترجمہ کیا تو آگے بریکٹ میں لکھ دیا کہ فوراً علاج کی فکر کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ائمہ کے کلام کو سمجھنا، بلکہ اکثر اوقات ایسا ہی، ائمہ کے کلام کو سمجھنا اکثر لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، اسی لیے یہ کام علماء کا ہے کہ ان کے کلام کی وضاحت کریں۔ کیوں علماء کا کیوں ہے؟ باقی لوگوں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ علماء کی نگاہ میں منطق اسلام ہے، اسلام کی لاجک کیا ہے وہ ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے، مثلا اب جیسے یہاں پہ بعنوان مثال، اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم اپنے نفس کے نقصان میں، اپنے جان کے، اپنے جسم کے نقصان میں اقدام نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کی حفاظت کرو۔ اب اگر یہاں پہ یہ قول ہے تو اس کا تتمہ یا اس کا مکمل کرنے کے لیے وہ اسلام کی منطق سامنے، لہذا علماء اس منطق کو سامنے رکھ کے حدیثوں کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ منطق، لیکن شرط یہ کہ منطق اسلامی، لاجک اسلامی لاجک ہو، عقل اسلامی لاجک۔ یہ بعض اوقات لوگوں کو کنفیوز کیا تھا نا، جیسے وہ ہم نے ایک بات کسی موقع پہ پیش کی تھی کہ صاحب عالم کی تقلید کریں کہ امام کی تقلید کریں؟ تو عالم کی تقلید در واقع امام کی ہی تقلید ہے، یہ صرف لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم وہ بتاتا ہے جو امام نے کہا۔ ہاں، جب امام کے مقابلے میں خود سے بتائے تو پھر وہ عالم نہیں ہے، وہ فرعون ہے، نمرود ہے، اس لیے کہ خدا کے مقابلے میں آ گیا تھا وہ۔ لیکن اگر وہی امام کی بات کو بتا رہا ہے تو عالم کی تقلید امام کی تقلید ہے۔ اسی طریقے سے عالم جب یہ منطق بتاتا ہے تو اپنی پرسنل منطق نہیں بتاتا ہے، وہی جو ائمہ کہنا چاہتے ہیں، جو اسلام کہنا چاہتا ہے، جو امام ہمارے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اسی کی وضاحت کرتا ہے، وہی بات آپ کو ایکسپلین کرتا ہے، تاکہ ان چیزوں کی روشنی میں یہ کلام ہمارے لیے واضح ہو جائے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی بیماری کے ساتھ چلو جتنا چل سکو۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ جو وضاحت کے طور پہ علماء نے پیش کی، اب ظاہر سی بات ہے بزرگ علماء نے پیش کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اپنی پرسنل منطق ہے، نہیں، اسلام کی منطق کو پیش کیا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو اس جملے سے، دیکھیں جملوں میں فرق ہوتا ہے، بعض جملے ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے لیے ناقص ہوتے ہیں، کچھ کے لیے کامل ہوتے ہیں۔ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے لیے مکمل ہے، کامل ہے، لیکن جن کے پاس اس کا علم نہیں ہے اس کے لیے وہ ادھورے، جیسے یہ جملہ اور بہت سی ایسی حدیث ہیں۔ لہٰذا جن کے پاس اس کا علم ہے، جن کے لیے وہ کامل ہیں، وہ اس علم کے ساتھ اس کو کمپلیٹ کر کے جن کے لیے یہ کامل نہیں ہے اس کے سامنے پیش کر دیں تاکہ وہ بھی سمجھ جائے۔ مثال، اگر آپ یہ کہیے کہ ہم کو مثلا گیہوں بونا ہے، کھیتی کا کام ہے نا، گیہوں بونا، تو ایک آدمی یہ سوچے گا، عام آدمی جس آدمی کو کھیتی باڑی کے مسائل نہیں معلوم ہیں، وہ سمجھے گا کہ گیہوں کے بیج کو ہم لیں گے اور زمین میں ڈال دیں گے، وہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی بات آپ کسان سے کہیے، ایسے کیسے ڈال دیں گے صاحب؟ پہلے دیکھیں گے بیج کیسی ہے، زمین کیسی ہے، موسم ہے کہ نہیں ہے، فصل ہے کہ نہیں ہے، ساری چیزوں کو دیکھیں گے پھر، یعنی اس کو ہم بھی اتنا نہیں بتا پائے جتنا ہونا چاہیے کیونکہ ہماری فیلڈ کی چیز نہیں، صرف ایک مثال ہے۔ یعنی اس کے پہلے ایک مرحلے ہیں کہ جن کو انجام دینے کے بعد، تو یہی جملہ ایک عام آدمی کے لیے ناقص ہے کیونکہ وہ لے جا کے اگر بیج کو ڈال دے گا تو بیج ضائع ہو جائے گی لیکن پیڑ نہیں نکلے گا، بیج مر جائے گی، سوکھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہی جملہ اس آدمی کے لیے جو اس فن کا ماہر تھا جسے کسان کہتے ہیں، اس کے لیے مکمل ہے۔ اسی طریقے سے احادیث آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کے لیے کامل ہے، جو جتنا ماہر ہے اس کے لیے۔ بعض اوقات بعض علماء بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اس روایت کے لیے ہم کو بھی اسٹڈی کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنا پڑے گا، دوسری روایتوں کو دیکھنا پڑے گا، بزرگ علماء سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا معیار بلند ہوتا ہے، اس کا معیار زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو اس فن کا ماہر ہے اس کے لیے وہ مکمل ہے، وہ کمپلیٹ ہے۔ البتہ ایک بات بتائیں،
اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ بات سمجھانے کے لیے، ورنہ کلام اہل بیت کبھی ناقص نہیں، ہمیشہ کامل، ہمیشہ کامل ہے۔ یہ نقص ہمارے وجود میں ہے کہ ہمارے پاس جتنا علم ہونا چاہیے اتنا علم نہیں، اس لیے ہم کو وہ ناقص لگ رہا۔ اگر ہمارے پاس اتنا علم ہوتا تو وہ کامل لگتا۔ تو کلام میں کوئی نقص نہیں ہے، ہمارے وجود میں نقص ہے، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسلام کی منطق نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسلام کی سیاست نہیں ہے، ہمارے پاس وہ اسلام کے نظریے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ اسلام کا فلسفہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کلام کو سمجھیں۔ لہٰذا جتنا انسان کے پاس علم ہوگا اس اعتبار سے وہ سمجھے گا۔ اسی لیے روایات کے لیے بھی کہا گیا ہے، قرآن مجید کی بعض آیتوں کے لیے بھی کہا گیا، ہم نے اپنے کلاس میں جو جمعے والا ہے اس میں اس بات کو ڈیٹیل سے پیش کیا ہے۔ سورہ حدید کی بعض آیتیں ہیں اور اس کے علاوہ آیتیں ہیں کہ جس کے لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو آنے والا وقت سمجھے گا، اور بہت سی ایسی آیتیں ہیں کہ جس کو پہلے والے نہیں سمجھ پائے تھے اب والے سمجھ رہے ہیں۔ ہے یہ چیز کیوں؟ جب علم نے ترقی کی تو ہم اس جگہ پہنچے کہ سمجھے، کیوں؟ وہ منطق، وہ وضاحت، وہ مقدمات، وہ چیزیں، وہ باتیں ہمارے پاس نہیں تھیں کہ جو اس کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو۔ خوب آئیے حدیث پہ بات کریں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اپنی بیماری کے ساتھ چلو جتنا چل سکو۔ کیا مطلب؟ بعض اوقات یہ بیماری انسان کو احساس سے بیماری دلا دیتی ہے، یہ انسان کے لیے بیماری سے زیادہ نقصان دہ۔ لہٰذا اسی لیے ڈاکٹر کے علاج اور حتیٰ کہ جو لوگ مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں جسے تیمارداری کہتے ہیں، ان کے بھی اپنے رول ہیں، اور یہ روایات میں ہیں یہ رول۔ جاؤ تو بہت دیر نہ بیٹھو، کچھ ہاتھ میں گفٹ لے کے جاؤ، جاؤ تو اس سے بیماری کی باتیں نہ کرو، خوشحالی کی باتیں کرو تاکہ وہ اندر سے خوش ہو۔ ارے تو آپ بیمار ہو گئے، اس بیماری میں تو بچنے کا چانس ہی کم ہے، کہ بیچارہ نہیں مرتا ہوگا تو مر جائے گا۔ نہیں، ارے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو اچھے خاصے لوگ ٹھیک ہوئے، فلاں کی بیماری ہوئی تھی ٹھیک ہو گیا تھا، فلاں کی ہو گئی تھی، آپ کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں۔ ایسی باتیں کریں کہ انسان اچھائی کی طرف آئے، نہ کہ اس کو مایوس کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ریسرچ ہے، باقاعدہ ریسرچ ہوا ہے۔ انسان کو، ہم کو اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کہاں دیکھا ہے، وہ لوگ کہ جو بیمار تھے ان کو ذہنی اعتبار سے باور کرایا گیا کہ تم بیمار نہیں ہو، تو ان کی اچھی خاصی بیماری کم ہو گئی صرف اس احساس کی بنیاد پہ، اور جو بیمار نہیں تھے ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ تم بیمار ہو، ان کے اندر بیماری پیدا ہو گئی، جراثیم آ گئے، اس کی بنیاد پڑ گئی اس کی، اس لیے کہ احساس کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا امام کہتے ہیں کہ اس بیماری کے احساس کو نہ لو، چلتے رہو۔ کیا مطلب؟ بعض لوگ جیسے بیماری ہوئی، یہ اصطلاحی بات ہے، ورنہ سب پہ بیماری ہوئی تو انسان اب لیٹ جاتا ہے پلنگ پہ، بیمار ہو گئے بیمار۔ لیکن نہیں، اگر انسان ایکٹیویٹی باقی نہیں رکھے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسری چیزیں اور بیمار ہوتی جائیں گی۔ لیکن اگر انسان بیماری کے ساتھ اپنے آپ کو ایکٹیو، یہ چیزیں بڑھاپے میں بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جن کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اور اس کے بعد چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، جو لوگ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، وہ پھر اتنی جلدی کمزور نہیں ہوتے ہیں، اتنی جلدی جسے کہتے ہیں نا بستر نہیں پکڑتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایکٹیویٹی انسان کو صحت کے ساتھ باقی رکھتی ہے۔ امام یہی کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیماری کے ساتھ چلتے رہو جتنا چل سکو، جتنا تمہارے لیے ممکن ہو۔ ہاں، جتنا ممکن ہو بھی یہ اہم ہے۔ اگر انسان حد سے زیادہ، وہ بھی اپنے نفس پہ ظلم ہے۔ اگر انسان میں طاقت نہیں اٹھنے کی، نہیں چلنے کی، یا زیادہ چلنے کی، نہیں چلے وہ، کیونکہ اگر وہ بیماری کے ساتھ زیادہ اپنے اوپر مشقت کو ڈالے گا تو یہ نفس کے ساتھ ظلم ہے اور بیماری اس سے بڑھ سکتی ہے۔ لہٰذا جتنا آرام کرنا چاہیے اتنا آرام بھی کرے، لیکن جتنا انسان ایکٹیویٹی کر سکتا ہے اتنی ایکٹیویٹی بھی کرتا رہے، تاکہ وہ بیماری انسان کے اندر بڑھنے نہ پائے، بلکہ جہاں ہے اس سے آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے۔ یہ ایک بہرحال تفصیلی چیز ہے، لیکن چونکہ دوسری باتوں پہ لمبی گفتگو ہو گئی، لہٰذا اس کے لیے اتنا وقت نہیں بچ سکا۔ تو کم سے کم دو چیزیں، پہلی چیز کہ انسان اس کے علاج کی فکر کرے، یہ خود روایات میں بہت تفصیل ہے کہ کیسے علاج ہو، کیا علاج ہو، وہ ایک ڈیٹیل ہے جس کا بھی موقع نہیں ہے۔ دوسری چیز کہ اس بیماری کا احساس نہ پیدا ہونے دے، یعنی انسان ذہنی مریض نہ ہونے پائے، جسم کی بیماری کو ذہن تک نہ پہنچنے دے۔ اگر انسان کو خدا نخواستہ ذہن بیمار ہو گیا، یعنی احساس ہو گیا، تو بیماری پھر بڑھتی جائے گی۔ تیسری چیز کہ اس بیماری کی بنیاد پہ انسان اپنے جسم کو زیادہ بیماری کی طرف نہ لے جائے، بلکہ اس سے نجات دینے کی کوشش کرے۔